بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اب ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ممالک کو چھوڑیے، عالمی طاقتوں کو چھوڑ دیجئے، اب ادارے بھی ہمیں ڈانٹیں گے، رگڑا لگائیں گے۔ یہ الفاظ جنگ میں چھپے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کو باقاعدہ ڈانٹ پلائی ہے اور رگڑا لگایا ہے۔ یہ حال ہو گیا ہمارا کہ اب ہمارا ملک تو آئی ایم ایف کے کہنے پر چلے گا ہی، لیکن جرت نہیں ہو سکتی اس حکومت کی کہ آئی ایم ایف کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی بھی کام کیا جائے۔ اب پارلیمنٹ میں ایک تماشا بھی لگا قومی اسمبلی میں کہ آرڈیننسز لائے جا رہے ہیں، کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی اس طرح سے کہ اسمبلی میں آ کر بحث ہو، براہ راست جناب آرڈیننس آ رہا ہے اور وہاں پر ہو رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی ڈرامے بازی کر رہی ہے کہ جی یہ تو آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر آ رہے ہیں آرڈیننسز اور اس طرح سے ہو رہا ہے، لیکن بعد میں وہ اس پر ووٹنگ بھی کر رہے ہیں اور اس کے حق میں ووٹ بھی دے رہے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی ہو رہی ہے۔ اب جناب خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا مشن، جائزہ مشن 14 سے 18 مارچ تک کے لیے پاکستان میں ہے۔ اب وہاں پر جو میٹنگ ہوئی ہے جناب، اس میں ہوا یہ ہے کہ باقاعدہ وزیر خزانہ کو اور ہمارے حکام کو کھینچا گیا ہے کہ آپ نے کس طرح سے رپورٹ شائع کر دی اور یہ کہہ دیا کہ جی تمام اشاریے اور تمام جتنی بھی آئی ایم ایف کی شرائط تھیں وہ ہم نے مکمل کر لی ہیں اور اب آخری کس جو ہے اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی وہ ہمیں مل جائے گی یا مل جانی چاہیے، ہم نے تو تمام شرائط پوری کر دی ہیں۔ آئی ایم ایف نے باقاعدہ کھینچا اس پر کہ جی کس طرح سے ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں۔ پھر یہ بھی ہو رہا ہے کہ اب مہنگائی مزید بڑھے گی اور آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے، یہ خبر چھپ چکی ہے، آئی ایم ایف کو یقین دہانی کرا دی گئی ہے کہ ہم بجلی اور مہنگی کریں گے جناب، بجلی اور مہنگی کریں گے، ہم چوری نہیں روک سکتے، ہم جناب یہ عیاشیاں نہیں روک سکتے۔ ہم نے جس طرح سے مہنگے پلانٹ لگائے، یہ شریف برادران نے جو کچھ کیا اور پیپلز پارٹی نے بھی کیا، ان کے دور میں بھی سارا کچھ ہوتا رہا، وہ تو راجہ رینٹل تو نون لیگ ہی کہتی تھی ان کو۔ تو اب وہ جو پلانٹ لگائے گئے ہیں جس طرح ساہیوال کول پاور پلانٹ، اس میں بھی کرپشن سامنے آ رہی ہے، کیا کیا جا رہا ہے، تو یہ سب اب بوجھ بن گئے ہیں اور لوگ اب بجلی کے بل ہی نہیں دے پا رہے، اور جب بجلی کے بل نہیں دے پاتے تو کیپیسٹی پیمنٹس اور بڑھتی ہیں، کیونکہ معاہدے ماشاءاللہ ایسے کر لیے ہیں کہ اگر ہم بجلی نہیں بھی خریدیں گے بجلی کے کارخانوں سے، آئی پی پی سے، تو ہم ان کو پیمنٹ کریں گے، کیپیسٹی پیمنٹ کریں گے کہ جناب آپ سے ہم بجلی نہیں خرید رہے لیکن آپ کا خرچہ بھی ہم اٹھائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں، تو وہ ہمیں اٹھانا پڑتا ہے وہ پھر پیسے۔ اب یہ 6000 ارب روپے کے لگ بھگ جناب ہمارا گردشی قرضہ اس طرح سے پہنچ چکا ہے، جو ہم نے گیس کی مد میں بھی اور بجلی کی مد میں دینا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، یہ صورتحال ہو گئی ہے اور اب گیس بھی مہنگی ہو گئی ہے، ابھی آگے مزید مہنگی کرنے کا کہا جا رہا ہے، ایک مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ ماہر معاشیات بحث کر رہے ہیں کہ جناب ابھی تو شاید اتنی مہنگائی نہیں ہوگی، ابھی شاید آئی ایم ایف کہنے پر چیزیں مہنگی نہیں ہوں گی، لیکن آگے جو پروگرام لینا ہے اس میں تو ہوں گی، بھائی اسی پروگرام میں ہو گئی ہیں، اب شاید منی بجٹ بھی لانا پڑ جائے، شاید یہ بات ہو رہی ہے۔ اب اس پر عمران خان صاحب کا بیان بھی آ گیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر جو احتجاج کیا ہے تحریک انصاف نے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، وہ اپنی بات پر اڑ گئے ہیں۔ وہاں نون لیگ کی حکومت یہ کہتی ہے جی آپ تو ریاست کے خلاف چلے گئے ہیں، آپ بغاوت کر رہے ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ آئی ایم ایف کی بے عزتی کر رہے ہیں، آئی ایم ایف کو ناراض کر رہے ہیں۔ ناراض عمران خان یا تحریک انصاف نے کیا کرنا ہے، ڈانٹ تو ان کو پڑ گئی ہے، حکومت کو پڑ گئی ہے، جو رپورٹ شائع کی وہ کوئی تحریک انصاف نے تو نہیں کی۔ پھر یہی کہتے تھے بلاول بھٹو صاحب، پی ٹی آئی ایم ایف، پی ٹی آئی کا آئے اور پھر ایم ایف کر دیتے، یہ ہم نہیں مانتے، یہ ان کی حکومت ہے، پی ٹی آئی ایم ایف حکومت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اور اب آپ دیکھیے دھڑا دھڑ تنقید کے ساتھ ساتھ وہ جو کچھ احکامات ان پر عمل درآمد کے لیے رپورٹ بھی جناب پیش کر رہے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ اب وہی اسحاق ڈار صاحب جو کہا گیا تھا کہ جناب وہ جادوگر ہیں کہ جب پاکستان میں ابھی آئے بھی نہیں تھے اور کہتے تھے میں جہاز میں بیٹھا ہی تھا تو ڈالر نیچے آنے لگ گیا، اب ان کو سائیڈ لائن کرنا پڑ گیا ہے۔ اور مفتاح اسماعیل صاحب اب نئے راز کھول رہے ہیں۔ مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ صحافیوں کو فون کر کر کے، جن میں غریدہ فاروقی کو کہہ دیا، نام لے دیا ہے مفتاح اسماعیل نے، غریدہ فاروقی سمیت دیگر کو فون کر کے یا ان کو کہہ کر کہتے تھے کہ جی میرے خلاف نہیں، مفتاح اسماعیل کے خلاف ٹویٹس کرو، اس کے خلاف پروگرام کرو، اس کے خلاف بیانات دو، یہ سب کچھ کرو۔ تو یہ تو ان سب کا حال ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جنگ میں خبر لگی، مذاکرات کا پہلا دن، وزارت خزانہ کے اعلامیے پر آئی ایم ایف کی تنقید، مستقبل میں ایسا نہیں ہوگا۔ وزیر خزانہ کہہ رہے حضور ناراض نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا، آخری موقع دے دیے، عالی پناہ عالی جا عالم پناہ، ہمیں موقع دے دیں، ہمیں موقع دے دیں۔ تو پھر یہی ہوتا ہے، اس لیے خواجہ سے کہتے تھے ہم تو وینٹیلیٹر پر ہیں جناب، اور بیگرز کانٹ بی چوزرز، یہ تو ان کی حکومت آ گئی ہے پھر، تو اب یہی ہوگا، آئی ایم ایف آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا، آپ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے، آپ اس کی باتیں مانیں گے۔ اور جس طرح سے آپ نے یہ سارا جو اسحاق ڈار صاحب اور یہ پیپلز پارٹی پچھلے کئی دہائیوں سے، یہ چھوڑ دیجیے 3-3.5 سال جو ہے تحریک انصاف کے، وہ اپنی جگہ ان کی غلطیاں ہوں گی، لیکن جنہوں نے یہ 3.5 دہائیاں حکومت کی ہے ان کا کوئی حساب نہیں، کس دور میں یہ سارے پلانٹس لگے ہیں، کس دور کے یہ سارے مسائل ہیں، یہ گیس کا معاملہ یا بجلی کا معاملہ، یہ کس دور کے ہیں، تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہونی چاہیے؟ اچھا، عمران خان صاحب نے بڑی طویل اس حوالے سے گفتگو کی ہے اور بھی بہت سی باتیں انہوں نے کی ہیں، اس پر بھی آئیں گے۔ اور حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی مزید مہنگی کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی ہے، اور ایل پی جی 30 روپے فی کلو مزید مہنگی ہو گئی ہے۔ پھر جناب اچھا، پھر آئی ایم ایف کے جو آرڈیننسز ہیں
IMF डायरेक्टेड ऑर्डिनेंस, बाकायदा ये डॉन में खबर छपी, IMF डायरेक्टेड ऑर्डिनेंसेस स्पार्क बिट्रेयल क्राइसिस इन बिट्रेयल क्राइज इन नेशनल असेंबली। अच्छा जी, IMF शोर्ड ऑफ पावर टैरिफ हाइक एक्सप्रेस ट्रिब्यून। IMF ने PIA समेत हुकूमती इदारों की निजकारी का प्लान मांग लिया। बताओ जी कैसे कैसे इनको सबको प्राइवेटाइज करोगे, सारे इदारों को, बताओ जरा। अच्छा जी, फिर इंडिपेंडेंट उर्दू में लग रहा है जी IMF मुआहिदा, महंगाई कितनी बढ़ेगी। अब ये सवालात हो गए हैं कि जी बढ़नी तो है, ये बढ़ेगी कितनी, ज़रा ये हमें बता दें। इमरान खान ने कमरा अदालत में साफ़ियों से गुफ्तगू की है और कहा है IMF के दफ्तर के सामने जो एहतजाज हुआ वो दुरुस्त था, फौज मुखालिफ नारेबाजी का इल्म नहीं। अली बिन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनवानी चाहिए थी। मुझे खदशा है वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा का फंड जारी नहीं करेंगी। 3 करोड़ वोट हमारी जमात को मिले और 3 करोड़ 17 जमातों को मिलकर पड़े हैं, यानी कहाँ 17 जमातें मिलकर 3 करोड़ और अकेली तहरीक इंसाफ 3 करोड़ दे गई। पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात का फौरी तौर पर ऑडिट करवाया जाए। हमारी इकॉनमी डूब रही है, मुल्क में सख्त रिफॉर्म्स की जरूरत है। ये हुकूमत चल नहीं सकती मेरे घर पर डाका मारे और कहे कि भूल जाओ, ये कैसा इंसाफ है। वोट को इज्जत देने वालों ने बूट को इज्जत देना शुरू कर दी। शरीफ खानदान को बूट के बगैर गुजारा नहीं। फलस्तीन के मसले पर OIC को खड़ा होना चाहिए था, लेकिन साउथ अफ्रीका ने स्टैंड लिया। चोरी हुई नहीं तो केस कैसे चल रहा है। और फिर 190 मिलियन पाउंड केस तब चलाया जा रहा है कि मुझे अगर जमानत मिले तो इसमें फंसा लिया जाए। यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा सेनेट इलेक्शन में पैसे देते हुए पकड़ा गया, आज तक केस नहीं चल सका। आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती तो धांधली का मामला 1 घंटे में हल हो जाता। IMF से कर्ज लेने से पहले मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जरूरी है। सियासी इस्तेहकाम तभी होगा जब आवाम को इसका चोरी होने वाला मैंडेट वापस किया जाए। 18 माह के दौरान मुल्क पर रिकॉर्ड कर्जा चढ़ाया गया। निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट मुकम्मल तबाह हो गया। ये सब मिले हुए हैं। इलेक्शन कमीशन, मुस्लिम लीग नून और बाकी इदारे मिले हुए थे, तब इन पर एतमाद नहीं। साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं, जो भी आए मुझे मंजूर होगा। अटक जेल में बहुत बुरे हालात थे, बहुत सख्ती की गई, ज़मीन पर सुलाया गया। शेख रशीद पार्टी छोड़ गए, इस पर क्या कहेंगे। साफ़ी का सवाल, शेख रशीद जनाब शुगल मिस करेंगे उनका, ये कहा है जी इमरान खान साहब ने। अच्छा, अब ये सुनिए मेहताब हैदर साहब की खबर मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। ये जनाब खबर छप चुकी है। जंग में IMF की टीम ने फंड के स्टाफ के जायजे और मुआहदे की तकमील से कबल ही वजारत खजाना की जानिब से तमाम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क और कैफियती इशारे अहदाफ पूरे करने के हवाले से जारी किए जाने वाले दावे पर नापसंदीदगी का इजहार किया है। IMF के मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर और उनके दीगर साथियों ने मौजूदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद जानजेब से सामने अपनी नापसंदीदगी का इजहार करते हुए कहा कि इन्हें इससे धचका लगा है। IMF का वफ़द $3 अरब के स्टैंड बाय एग्रीमेंट पर जायजे की तकमील के लिए पाकिस्तान में है और कौमी मीशत के मुख्तलिफ शोबों और मसूल होने वाले सरकारी डाटा के तज्ज़िये के बाद वो अपनी तशख़ीस पेश करेगा कि भाई कितना अमल हुआ है, क्या हो रहा है, किस तरह से इनसे ये $1 अरब इनको देना भी चाहिए, नहीं देना चाहिए। और उसके बाद फिर आगे जो हमने अभी कई साल का एग्रीमेंट करना है जो लाजमी है, वो इस पर बेस करेगा कि ये प्रोग्राम किस तरह से मुकम्मल करते हैं, स्टैंड बाय एग्रीमेंट। अच्छा, अब जनाब इसके बावजूद इसके वज़ीर ख़जाना ने अपने एक सरकारी हैंड आउट में तमाम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क पूरे करने का ऐलान किया। IMF के रिव्यू मिशन ने हकीकी तौर पर वजारत ख़जाना की टीम को रगड़ा दिया है और मुज़ाकरात के पहले ही दिन हर कोई इस अमर से बेखबर था कि क्या जवाब दे, कुछ समझ नहीं आ रही थी, ओहो क्या बोले। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF इजलास के दौरान ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने इसका नोटिस ले लिया है और मुस्तक़बिल में ऐसा नहीं होगा। तहम इस हवाले से जब वज़ारत ख़जाना को सवालात भेजे गए तो कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। IMF की टीम ने 14 से 18 मार्च तक का अपना शेड्यूल इजलास शेयर किया। इसके मुताबिक इनकी टिकटें 19 मार्च 2024 की बुक हैं। दूसरे जायज़े इक़्तिसादी मालियाती पॉलिसियों की यादाश्त के हवाले से मुआहिदे के लिए पाकिस्तान और IMF से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और इसके बाद ही कर्ज़ की तीसरी किस्त $1.1 अरब जारी होगी, जिसे मंजूरी के लिए अप्रैल 2024 के दूसरे हफ्ते में फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पेश किया जाएगा। फिल वक्त किसी मिनी बजट के इम्कान को खारिज इम्कान करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि IMF मुख्तलिफ टैक्सों की शरह बढ़ाने के हवाले से अपनी तशख़ीस लेकर आ सकता है ताकि फौरी बुनियादों पर अज़ाफ़ी आमदनी इकट्ठी की जा सके, यानी मजीद टैक्सेस भी लग सकते हैं। अभी एक और मनी बजट आ सकता है, अभी और टैक्सेस लगेंगे, गैस और महंगी, बिजली और महंगी, पेट्रोल मजीद महंगा। और कहा जा रहा है कि जी अगले ये जो बजट लाएंगे उसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हम मजीद बढ़ा देंगे, यानी पेट्रोल पर और टैक्स लगा देंगे। आप बेफिक्र हो जाएं, हर चीज़ पर हम टैक्स लगाएंगे, क्योंकि हमने अशराफिया को कुछ नहीं कहना और हम जो हुकूमत बैठे हुए हैं। अब आप देखिए वज़ीर ख़जाना साहब भी पता नहीं करोड़ों की गाड़ी में आते हैं, ये करोड़ों की गाड़ियाँ भी रहेंगी, दिखावे के लिए हम कह देंगे जी हम तो तनख्वाह नहीं ले रहे, और फिर ये सारे अल्ले तलले ये भी जारी रहेंगे। मरीम साहबा की जो मर्सिडीज़ गाड़ी उनको सरकारी तौर पर मिली है, वो भी मर्सिडीज़, वो 2.73 करोड़ की, उसमें पोशिश और टायर वो भी चेंज होंगे। ये सब ज़रूरी हैं। ये करोड़ों रुपया जो है ये, अब आप सोचिए कि सिर्फ ये मरीम साहबा की गाड़ी नहीं है, सारों के पास गाड़ियाँ हैं और एक से बढ़कर एक है। अभी नवाज शरीफ साहब को जो सबसे हाईएस्ट सरकारी प्रोटोकॉल मिलना है वो भी जनाब कौमी ख़जाने से मिलना है। तो लिहाजा हमारे पास आप देखिए बड़े पैसे ना दौलत लुटाने के लिए बहुत है। ये तो IMF तो गरीब आदमी के लिए हम ये करते हैं कि IMF की शायद माने और बिजली और ये सारा कुछ महंगा करें।
باقی ہمارے صدر کی، ہمارے وزیر اعظم کی، گورنر ہاؤسز کی، ان کی بجلی بھی مفت ہوگی، سب کچھ مفت ہوگا ان کے لیے۔ اچھا، اس کے علاوہ جناب اجلاس میں IMF نے اپریل تا جون کی آخری سمائی کے دوران ٹیکس ہدف 9,415 ارب روپے سالانہ اکٹھا کرنے کے ہدف کے اصول کے حوالے سے بھی دریافت کیا کہ بتائیں جی کیسے کریں گے۔ اور IMF نے سادہ ٹیکس اسکیم برائے پرچون فروشی کے لیے ٹھیک ٹائم فریم کے حوالے سے بھی دریافت کیا، اور یہ بھی پوچھا کہ موجودہ حکومتی بندوبست اسے نافذ کرنے کا سیاسی ارادہ رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ اب جناب ریٹیلرز پر بھی ٹیکس لگے گا، اور یہ آپ دیکھیے کہ کیا ہونے والا ہے، ایک مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ جو بھی چیز آپ خریدتے ہیں ریٹیلر سے، یہ ہول سیلر، یہ سب آتے ہیں، تو ان پر اب ٹیکس لگنے جا رہا ہے، اور اب دیکھیں سب کی چیخیں کیسے نکلیں گی۔ اور جناب IMF نے توانائی کے سیکٹر کے حوالے سے بھی اہم مذاکرات کیے اور ان سے پوچھا کہ وہ ایک ایسا منصوبہ لے کر آئیں جو گردشی قرضے میں مزید اضافے کو روکے۔ وزارت توانائی کے سرکردہ لوگوں نے کہا کہ وہ گیس پر سبسڈی ختم کر رہے ہیں، بالخصوص وہ جو کھاد کی فیکٹریوں کو سبسڈی دی جاتی ہے وہ ختم کی جا رہی ہے۔ اور اس طرح جناب اب آگے دیکھیں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تو ہم نے یہ مکمل کر کے معاملہ آگے جو ہے اس کو اور بہتر کرنا ہے، اور یعنی جو ابھی اس کو مکمل کر کے آگے جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے بھی اسی بات کرنی ہے، کیونکہ ہمیں اگلا جو پروگرام ہے وہ تو چاہیے، اور وہ بھی ہم جو عام یعنی پروگرامز ہوتے ہیں IMF کے، اس سے زیادہ طویل چاہیے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ کی سٹیمپ کے بغیر، آپ کے کہے بغیر اور IMF کو ساتھ ملائے بغیر اب کوئی پاکستان پر اعتبار کر ہی نہیں سکتا۔ نہ ہی ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی ہم کوئی ایک ایسی معیشت ہیں جو بہتری کی طرف جا رہی ہے جب تک IMF ساتھ نہیں ہوگا، اور IMF کی جو شرائط ہیں وہ ہر صورت مانی جائیں گی، اور ساری کی ساری مانی جائیں گی، اور اس سے اب آپ دیکھیے کہ عام آدمی کا جینا کس قدر مشکل ہو جائے گا، اور بڑے مسائل ہوں گے۔ اب یہ کہنا کہ جی سارا قصور IMF کا ہے، نہیں جناب، IMF تو آپ سے کہے گا، آپ سے کام کروائے گا، کیونکہ اس نے جو قرض دینا ہے اس نے وہ سود سمیت آپ سے واپس بھی لینا ہے۔ اللہ حافظ۔